ہمارے گاؤں میں سب سے پرانا قبرستان تھا۔ اس کے بالکل برابر میں 2 منزلہ ایک مکان کافی عرصے سے خالی تھا۔ مقامی لوگوں اور آس پاس رہنے والوں لوگوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ اس مکان میں کسی جن کا بسیرا ہے، جو رات کو پورے مکان میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے، جو ایک پیر سے لنگڑا ہے اور وہ کسی کو بھی اپنے مکان میں برداشت نہیں کرتا۔ جب میں چھوٹا تھا تو اس زمانے میں دادی اکثر منع کرتی تھیں کہ رات کے وقت اس مکان کے پاس مت جایا کرو۔ اس وقت تو میں بچہ تھا، اس لیے مان جاتا تھا کہ دادی نے منع کیا ہے اور کھیل کود کر مغرب سے پہلے ہی گھر پہنچ جاتا تھا۔ یہ مکان ہمارے گھر سے بہت قریب تھا۔ وقت گزرتا گیا، میں نے انٹر کے بعد ابا کے ساتھ دکان سنبھال لی۔ اس مکان کے بالکل سامنے والی سڑک پر ہم سب دوست کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ اکثر بال اس مکان میں بھی چلی جاتی تھی تو ہم میں سے کوئی 2-3 لڑکے دیوار کود کر اندر جاتے اور جینوں کی آوازیں نکالتے اور بال لے آتے۔ ہم سب دوستوں کا یہ خیال تھا کہ یہ سب صرف بھوت پرست کی باتیں ہیں اور یہاں جن وغیرہ نہیں ہیں، یہ سب فرضی باتیں ہیں۔ پھر ایک دن ہم سب دوستوں نے نائٹ میچ کا ارادہ کیا اور میچ رات 11 بجے سے شروع ہو گیا اور تقریباً 2.5-3 گھنٹے تک ختم ہو گیا۔ کھیل شروع ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ وقاص بیٹنگ کر رہا تھا اور سلمان بولنگ کروا رہا تھا۔ اچانک وقاص نے زوردار شاٹ لگایا اور بال سیدھا اس مکان میں جا کر گر گیا۔ اوہ وقاص، تم نے بال اس بھوت بنگلے میں پھینک دی، اب کھیل کیسے چلے گا؟ علی نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ زہیب، تم جا کر بال لے کر آؤ، احمد نے مشورہ دیا۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ اوہ نہیں بھائی، میں نہیں جا رہا۔ اس خالی مکان میں جس نے بال پھینکی ہے وہ لے کر آئے۔ یہ بول کر میں ایک طرف کھڑا اس خالی مکان کی طرف دیکھنے لگا۔ علی نے وقاص کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، جاؤ وقاص، تم بال لے کر آؤ، تم نے بھیجی ہے، تم ہی لے کر آؤ ورنہ دیر ہو جائے گی۔ وقاص بیزاری سے بولا، کیا میں اکیلے جاؤں گا؟ اتنا اندھیرا ہے، اس مکان میں کچھ تو میرا بھی خیال کرو۔ سلیم نے فوراً وقاص کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ وقاص، تم یقیناً اس لنگڑے بھوت سے ڈر رہے ہو، جاؤ جاؤ ڈرپوک۔ اتنا کہنا تھا کہ ہم سب دوستوں نے سلیم کی بات سے اتفاق کیا اور وقاص کا مذاق اڑانے لگے۔ وقاص نے غصے سے بیٹ پھینکا اور بولا، چلو میں تو ڈرپوک ہوں، تم لوگ کیوں شیر ہو؟ تم میں سے بھی کوئی نہیں جا رہا۔ علی نے وقاص کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، واقعی تم اکیلے نہیں جا رہے، میں تمہارے ساتھ جا رہا ہوں۔ اب تم دونوں چلے بھی جاؤ، پہلے بھی بہت وقت برباد ہو چکا ہے، میں نے کہا۔ علی اور وقاص تیزی سے اس مکان کی طرف جانے لگے۔ علی پریشانی سے بولا، اس گھر کے باہر بھی اتنا اندھیرا ہے، کہاں ملے گی بال؟ وقاص گیٹ سے اندر جھانکتے ہوئے بولا، اندر گری تھی بال، موبائل کی ٹارچ جلاؤ۔ موبائل نہیں لایا ہوں، علی نے جواب دیا اور گیٹ سے اندر جھانکا تو بال نظر آئی۔ ارے وقاص، وہ رہی بال، اس نے انگلی سے اشارہ کیا۔ وہ رہی صحن میں، کمرے کے دروازے کے سامنے، علی نے کہا۔ وقاص نے بھی جھانکا۔ ہاں، ارے وہ رہی، چلو اندر چلتے ہیں، علی نے گیٹ پہ چڑھتے ہوئے کہا۔ دونوں اندر آ گئے۔ وقاص نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، یار علی، کیا واقعی میں یہاں لنگڑا جن رہتا ہے؟ علی نے بال ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا، ارے بھائی، تم بھی اب فضول باتوں پر یقین کرنے لگے، چلو سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہ کہہ کر علی گیٹ پر چڑھنے لگا۔ وقاص بھی چڑھا۔ جب دونوں باہر آئے اور سامنے کی سڑک پر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ علی وقاص سے بولا، یار
یہ کیا؟ یہ سب کہاں گئے؟ وقاص نے بھی ہر طرف دیکھا تو سامنے سے فراز بھاگتا ہوا آیا اور دونوں سے مخاطب ہوا۔ یار علی، وقاص، پچھلی گلی میں جو امجد انکل ہیں نا، بیکری والے، ان کے گھر میں ڈکیتی ہوئی ہے، سب ادھر ہی گئے ہوئے ہیں، میں بھی وہیں جا رہا ہوں، تم دونوں بھی آ جاؤ۔ اور ہاں، زہیب کہہ رہا ہے کہ باقی میچ کل ہوگا، یہ بول کل فراز تیرے سے بھاگا۔ علی نے جلدی سے اپنی بائک سٹارٹ کی اور وقاص سے کہا، چلو وقاص، ساتھ چلتے ہیں۔ وقاص نے ٹائم دیکھنے کے لیے جیسے ہی اپنی کلائی پر دیکھا تو وہاں گھڑی نہیں تھی۔ اوہ علی، میری گھڑی کہیں گر گئی ہے، علی نے جلدی سے کہا۔ تو اب چلو، چھوڑو گھڑی کو، علی نے بیزاری سے کہا۔ وقاص فکر مندی سے بولا، یار وہ میری گھڑی نہیں ہے، بابا کی گھڑی ہے، وہ کل صبح آفس جائیں گے تو وہی گھڑی پہنتے ہیں، وہ مجھے مہنگی گھڑی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اس مکان میں گری ہے، چلو واپس چل کر ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ علی نے برا سا منہ بنایا اور کہا، تم 2 منٹ یہاں رکو، میں بس امجد انکل سے مل کر آتا ہوں، پھر ساتھ چلیں گے۔ بس میں 2 منٹ میں آیا، علی نے بائک سٹارٹ کی اور چلا گیا۔ وقاص نے سوچا کہ جب تک میں علی کا انتظار کر رہا ہوں، جب تک میں گھر سے ٹارچ لے آؤں یا موبائل لے آؤں۔ وقاص گھر پہنچا، سب سو رہے تھے سوائے ختیجہ کے، وہ اپنے کمرے میں امتحان کی تیاری کر رہی تھی۔ وقاص نے اس کو کمرے کی کھڑکی سے آواز دی، ختیجہ یہاں آؤ۔ وقاص نے سرگوشی کی۔ ختیجہ جلدی سے باہر آتی ہے اور پوچھتی ہے، کیا ہوا بھائی، آپ جلدی آ گئے، کیا میچ ختم ہو گیا؟ ارے وہ امجد انکل کے گھر ڈکیتی ہوئی ہے، میں وہیں جا رہا ہوں، بس تم میرا موبائل لا دو جلدی سے۔ وقاص نے دھیمے لہجے میں کہا، اچھا بھائی، میں ابھی لائی۔ ختیجہ بول کر اندر چلی گئی اور موبائل لے کر واپس آئی۔ یہ تو بتائیں کہ ڈکیتی کب ہوئی، کس وقت آئے تھے چور؟ ختیجہ نے سوالات پوچھے۔ یہ وقت سوالات پوچھنے کا نہیں ہے، میں اسی طرف جا رہا ہوں، دیر ہو سکتی ہے، گیٹ بند کر لو، وقاص نے کہا۔ اتنا کہہ کر وقاص اس خالی مکان کی طرف جانے لگا۔ اوئے زہیب، علی دور سے ہی مجھے آواز دیتا ہوا آیا۔ سن زہیب، علی نے پھر آواز دی۔ میں نے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، کیا ہوا، چیخ کیوں رہے ہو؟ یار وہ اپنا وقاص اس خالی مکان میں اپنی گھڑی ڈھونڈنے جا رہا ہے، تم ذرا اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ اف، اتنی رات میں اسے کیا پڑی ہے گھڑی کی تلاش کرنے کی؟ اچھا تھوڑی دیر میں جاتا ہوں، میں نے بیزاری سے کہا۔ کدھر گری تھی؟ وقاص اپنے آپ سے بولا۔ وہ گھر کے صحن میں موبائل کی ٹارچ سے کاٹ کباڑ کو پیر سے ہٹا کر دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ پھر تھوڑا جھک جاتا ہے اور یکدم اسے گھڑی نظر آ جاتی ہے اور یس مل گئی۔ جیسے ہی وہ اٹھ کر پلٹتا ہے تو وہ کسی بھاری سے وجود میں ٹھوکر کھا کر سر کے بل گر جاتا ہے، اس کے ہاتھ سے گھڑی اور موبائل دونوں چھوٹ جاتے ہیں۔ تھوڑا سنبھل کر وہ غور کرتا ہے تو اس کی آنکھیں خوف سے پھیل جاتی ہیں اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہاں پہنچتا ہے اور گیٹ کے باہر سے ہی آواز لگاتا ہوں، کیا تم اندر ہو وقاص؟ گھڑی ملی، میں اندر آؤں؟ میں گیٹ سے جھانکتا ہوں تو وقاص مجھے اس صحن میں کمرے کے دروازے کے قریب گرا ہوا نظر آتا ہے۔ میں گھبرایا جاتا ہوں اور جلدی سے گیٹ کود کر اندر جاتا ہوں۔ ابھی وقاص کے قریب نہیں پہنچا تھا کہ اچانک وقاص آدھا اٹکا زور سے ہنسنے لگتا ہے اور بولتا ہے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا،
میں یہیں رہوں گا، یہ میرا گھر ہے، تم جاؤ۔ پھر اس کی گردن ڈھل جاتی ہے اور وہ میری طرف دیکھ کر بولتا ہے، یار زہیب، دیکھو مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا۔ میں اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے بولتا ہوں، یار وقاص، یہ کیسا مذاق ہے؟ جلدی سے اٹھو، میں جا رہا ہوں۔ میں کمر پر ہاتھ رکھ کر بولا، پھر اچانک سے وقاص گر جاتا، جیسے بے ہوش ہو گیا ہو، اور مکان کے اندر جو اندھیری گلی تھی وہاں سے ایک لنگڑا کتا دوڑتا ہوا میری طرف آتا ہے اور بھونکنے لگتا ہے۔ میں ڈر جاتا ہوں اور بہت پریشان ہو جاتا ہوں کہ وقاص کو کیا ہو گیا ہے اور یہ لنگڑا کتا وقاص کے پاس کیوں کھڑا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں ہوتا ہے۔ میں جلدی سے موبائل نکال کر علی کو کال کرتا ہوں، علی جلدی سے اس خالی مکان میں آ جاؤ، جلدی سے، وقاص کی طبیعت بہت خراب ہے، سب لڑکوں کو بھی لے کر آؤ۔ فون بند کر کے میں وقاص کو دوبارہ آواز دیتا ہوں، وقاص، وقاص، ہوش میں آؤ، وقاص کیا ہوا تمہیں؟ وقاص ایک دم اٹھ کر بیٹھ کر ہنسنے لگتا، پھر زور زور سے رونے لگتا۔ وہ لنگڑا کتا گلی میں واپس چلا جاتا ہے۔ میں اب سمجھ گیا کہ کیا معاملہ ہے۔ اب مجھے شدت سے دادی کی باتیں یاد آنے لگیں کہ واقعی اس خالی مکان میں کوئی جن ہے، اور وہی جن اب وقاص کے اندر ہے، اور وہ کتا بھی شاید لنگڑا ہے۔ میں گیٹ کے پاس کھڑا علی کا انتظار کر رہا تھا، اتنے میں وہ سب آ گئے اور ان کو میں نے ساری باتیں بتائیں۔ جب ہم سب وقاص کو سہارا دے کر اٹھانے لگے تو اس کا وزن اس قدر بھاری تھا کہ ایسا لگا کہ ہماری ٹوٹ جائیں گی اور ہم اس کو اٹھا نہیں پائیں گے۔ جب ہم سب بڑی مشکل سے اس کو اٹھا کر اس کے گھر پہنچے تو اس کی بہن اس کو دیکھ کر رونے لگی اور جلدی انکل آنٹی کو اٹھایا۔ سب بہت پریشان ہو گئے۔ یہ رات کے کوئی 3 ساڑھے 3 کا وقت تھا۔ ہم سب خوفزدہ تھے۔ وقاص بالکل بھی اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ پھر اگلی صبح اس کے والدین اسے پہنچے ہوئے بابا کے پاس لے گئے۔ ان بابا نے صرف یہ بتایا کہ اس نے کچھ خوفناک یا کوئی پراسرار چیز دیکھی ہے، اس لیے یہ دہشت سے بے ہوش ہو گیا ہے۔ جب ہوش آتا ہے تو اسی وجہ سے اٹھا نہیں جا رہا ہے۔ میں اس کے گھر اس کی عیادت کے لیے گیا اور میں نے کہا، وقاص تم کو کیا ہوا تھا؟ میں نے کیا کوئی جن دیکھا تھا؟ تمہیں کچھ یاد ہے؟ زہیب، مجھے کچھ بھی یاد نہیں، بس مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں کسی بھاری وجود سے ٹکرا کر گرا ہوں، اور جب میں نے غور کیا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھ بند کر لی اور خاموش ہو کر لیٹ گیا۔ انکل آنٹی بہت پریشان تھے کیونکہ وقاص اب اس خالی مکان میں جانے کی ضد کرنے لگا، اکیلے میں ہنسنے لگا اور بات بات پر بلا وجہ غصہ کرنے لگا۔ ایک بار تو حد ہو گئی، اس نے اپنے کمرے میں رکھی ہر چیز دیوار پر مار مار کر توڑ دی اور یہی بولتا رہا، وہ خالی مکان میرا گھر ہے، مجھے وہاں جانے دو، مجھے کیوں تنگ کرنے آئے تھے؟ بس وقاص کی اس طرح کی فالتو باتیں اور حرکتیں اب معمول بننے جا رہی تھیں۔ میں جانتا تعاون کر سکتا تھا۔ میں نے کہا، اب میں سمجھ گیا تھا کہ اس پر جن ہے جس کا ذکر دادی کرتی تھیں، اور اب وقاص ابھی ٹھیک نہیں ہو سکے گا۔ پھر اس بات کو کئی دن ہو گئے، ہم سب دوست وقاص کے گھر جاتے، اس کی خیریت دریافت کرتے۔ مجھے کسی جاننے والے نے ایک بزرگ کے بارے میں بتایا کہ وہ بہت پڑھے لکھے ہیں، کافی لوگوں کو جنوں بھوتوں سے آزاد کرا چکے ہیں۔ وہ گاؤں سے دور ویران سے مکان میں اکیلے رہتے ہیں۔ میں نے ان بزرگ کا ذکر وقاص کے والد سے کیا تو وہ فوراً تیار ہو گئے
اور اگلے دن ہی وقاص کو ان بزرگ کے پاس لے گئے۔ ان بزرگ صاحب نے بہت کوشش کی تو وقاص کے اندر سے بولنے لگا۔ بزرگ صاحب نے پوچھا، تم کون ہو اور اس لڑکے کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ وقاص کے اندر سے جن زور زور ہنستا ہے اور پھر بولتا ہے، جس وقت میں اپنے مکان میں ٹہل رہا تھا، یہ اس وقت میرے مکان میں کیوں کودا اور وہاں کیا کر رہا تھا؟ اس نے میرے راستے میں خلل ڈالا ہے، میں بھی اس کو تنگ کروں گا اور اب میں اس میں ہی رہوں گا۔ جن کو نکالنے کا کام ان بزرگ کے لیے مشکل نہیں تھا، انہوں نے وقاص کے والدین کو اسے دم کرنے کے لیے کچھ صورتیں بتائیں اور 14 دن تک یہاں لانے کو کہا۔ بزرگ کے حکم پر وقاص کے والدین اس کو بلا تاخیر ان کے پاس لے جاتے تھے۔ دعاؤں اور وظیفوں کی وجہ سے وقاص ٹھیک ہو گیا اور اس لنگڑے جن نے وقاص کا پیچھا چھوڑ دیا۔ بزرگ نے وقاص کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی تاکید کی اور ہر باوضو رہنے کو کہا، اور ساتھ یہ بھی نصیحت کی کہ ویرانے میں دیوار کود کر نہیں جایا کرتے، ابھی وہ جن مان گیا ہے اور تمہارا پیچھا چھوڑ دیا ہے، مگر اب تم نے اس کا راستہ روکا تو وہ تمہاری جان لے لے گا۔ اس واقعے کے بعد وقاص بھی لنگڑانے لگا تھا۔ اس کے لنگڑانے کے کوئی وجہ سامنے نہیں آئی۔ ڈاکٹرز کا بھی یہی کہنا تھا کہ وقاص بالکل ٹھیک ہے، مگر ہمیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کچھ پراسرار معاملہ ہوا ہے۔ وقاص کو محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ لنگڑاتا ہے، مگر دیکھنے والے کو صاف نظر آتا تھا کہ وہ لنگڑا رہا ہے۔ اس کی وجہ کسی بھی معمول نہیں ہو سکی۔ وقاص کو بھی یاد نہیں کہ یہ بے ہوش ہو گیا تھا اور اس لمحے اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ وقاص کو کچھ یاد نہیں، یہ معاملہ ہمیشہ پراسرار ہی رہے گا۔ میں اپنی تعلیم مکمل کرنے شہر چلا گیا اور 5 سال بعد گاؤں واپس آیا اور سب سے پہلے وقاص کے گھر گیا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ وقاص امریکہ شفٹ ہو گیا ہے۔ انکل نے زمین بیچ کر اس سے انہوں نے پولٹری فارم خرید لیا اور اس سے کافی مالدار ہو گئے اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے پوری فیملی امریکہ چلی گئی۔ میں کافی اداس ہو گیا کیونکہ ہم سب دوست اور بچھڑ گئے تھے۔ اب مجھے اس خالی مکان کا خیال آیا جس میں ایک لنگڑا جن رہتا تھا۔ اس مکان کی سامنے والی سڑک پر ہم سب دوست کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ وہاں پہنچا تو حیران رہ گیا کیونکہ وہ خالی مکان ایک خوبصورت مدرسہ بن گیا تھا۔ مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ چلو اس بہانے لنگڑے جن سے جان چھوٹی۔ میں مدرسے کے اندر گیا۔ وہاں کے اساتذہ مجھ سے بہت اچھے سے ملے۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں اب کوئی جن نہیں ہے، یہ جگہ اب مکمل پرامن ہو چکی ہے۔ یہ سب سن کر مجھے بہت اچھا لگا۔ میں مدرسے سے جیسے ہی نکلنے لگا، ایک لنگڑا کتا تیزی سے مدرسے سے داخل ہوا۔ مجھے ایسا لگا کہ کسی کو بھی وہ لنگڑا کتا نظر نہیں آیا، مگر میں نے اس کتے کو دیکھا تھا۔ خیر، میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا، مگر